الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معزز سامعین کرام، لائق صد احترام و تکریم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سننے والی پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے اسی سورۃ العصر جو ابھی تلاوت کی گئی، اس کے ضمن میں یہ لکھا ہے اپنی کتاب ثلاثۃ الاصول میں کہ 4 چیزیں بحیثیت مسلمان ہم سب پر جاننا ضروری ہیں اور واجبی ہیں۔ اور ویسے بھی علماء مفسرین نے اس سورت کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ اس سورت کا جو خلاصہ ہے، جو تفسیر ہے، اگر انسان وہ سمجھ لے تو یوں سمجھے کہ اس نے پورے قرآن کا خلاصہ سمجھ لیا، پورے قرآن کی تفسیر سمجھ لی۔ تو وہ 4 چیزیں بڑی اہم انہوں نے لکھی ہیں اور بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں اس دین کے لیے، اسلام کے لیے، اس شخص کی بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ سعودی عرب جو مقدس سرزمین ہے، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں، آج سے 100 سال قبل جب آل سعود نے یہاں آ کے، کویت سے آ کے اس سعودیہ پر قبضہ کیا، اس کو آزاد کیا، تو میرے بھائیوں ظاہر ہے کہ ہمارے اس بر صغیر میں کوئی 2-4 حضرات صحابہ کا یہاں آنا ملتا ہے، اور اس کے بعد کوئی ایسی خاص بڑی وجہ نہ ہونے کے باوجود لوگوں نے جگہ جگہ جو ہے وہ جھنڈیاں اور کیا کچھ کر رکھا ہے کہ جی یہ بڑی، یہاں بڑے بزرگ آ کے بیٹھے جی، یہاں انہوں نے چلہ کاٹا جی، یہاں انہوں نے آرام کیا، یہاں وہ سوئے۔ تو وہ جگہ بڑی مقدس ٹھہری ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں،
اور پھر ترقی ہوتی گئی، مزار بنتے چلے گئے، اور بڑے بڑے پھر جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ عبادت گاہیں بن گئیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو سعودیہ تو انبیاء کی سرزمین تھی، اور اس کے بعد ہمارے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، دنیا سے رحلت تک کا سفر جو ہے وہ اسی مقدس سرزمین پہ گزرا، اور پھر اس کے بعد حضرات صحابہ کی صورت میں بڑی بڑی اولیاء اللہ کی شخصیات، حضرت ابو بکر سے صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑا ولی کون ہے زمانے میں، عمر فاروق جیسے، حضرت عثمان ذو النورین جیسے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسے بڑی بڑی اولیاء اللہ کی شخصیات اس سرزمین پہ گزریں۔ تو میرے بھائیوں، وہاں بھی اسی طرح کے مزار بن چکے تھے، جیسے آج ہم یہاں دیکھتے ہیں نا، اسی طرح کی بڑی بڑی قبریں، بڑے بڑے قبے اور بڑے بڑے مزارات سعودیہ میں بھی بنے ہوئے تھے، آج سے 100 سال قبل، زیادہ لمبی نہیں بات۔ تو جب آل سعود یہاں آئے تو پھر میرے بھائیوں، ان میں اس وقت کے ایک عالم دین تھے جن کو آج دنیا محمد بن عبد الوہاب کے نام سے جانتی ہے۔ اس عالم دین نے اللہ اس کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے، اور انہیں اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو انہوں نے پھر اس آل سعود کو ایک ہی بات پہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بتائے اور ساری چیزیں بتائیں کہ ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ کوئی قبر جو ہے وہ زمین سے اٹھی ہوئی نظر نہیں آنی چاہیے، اور یہاں تو بڑے بڑے مقبرے اور بڑے بڑے یعنی مزار بنے ہوئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے آل سعود کے ساتھ مل کے میرے بھائیوں پوری سعودیہ کی سرزمین کو ان مزاروں سے، ان درباروں سے پاک کیا، اور وہ جو پکی بڑی بڑی قبریں بنی ہوئی تھیں ان کو توڑ پھوڑ کے بالکل زمین کے برابر کیا۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی محنت اور کاوش سے اگر وہ اس وقت تھوڑی سی بھی سستی برتتے تو نہ جانے آج کیا ہوتا، لیکن انہوں نے اس نزاکت کو سمجھا اور اس پر بڑا سخت ایکشن لیا، جس کی بدولت میرے بھائیوں آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے کوئی ہمیں نہ مزار نظر آتا ہے، نہ دربار ملتا ہے، نہ کوئی پکی قبر نظر آتی ہے۔ یہ اس شخص کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ہمیں اللہ کے فضل و احسان سے اس بقیع الغرقد میں، جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں، قبرستان میں جو مسجد نبوی کے مضافات میں ہے، ایک پہلو میں ہے، اس میں بڑے بڑے حضرات صحابہ کی قبریں ہیں، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی، بڑے بڑے جید صحابہ کی اس میں قبریں ہیں، لیکن میرے بھائیوں کوئی پہچان کر سکتا ہے کہ ان میں قبر ان کی کون سی ہے؟ کوئی نہیں۔ یہ اللہ کا فضل و احسان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب ثلاثۃ الاصول میں کہ 4 چیزیں بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے جاننا ضروری اور واجبی ہے۔ 4 چیزیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے جیسے آج ہم نے تخصیص کر لی کہ جی علم، دین کا علم یا دین کی معرفت یا دین پر عمل پیرا ہونا یہ صرف مولویوں کا کام ہے، یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جو مسجدوں سے وابستہ ہیں۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری یہ نہیں سمجھتا۔ تو وہ فرماتے ہیں بڑی عمدہ باتیں ہیں، فرمایا 3-4 چیزوں میں سے پہلی چیز فرمایا معرفت اللہ،
ان 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز فرمایا اللہ کی پہچان بحیثیت مسلمان ہر شخص کے لیے ضروری اور واجبی ہے۔ اپنے اللہ کی معرفت، اپنے رب کی پہچان، اپنے اس خالق اور مالک کی پہچان جس نے اسے پیدا کیا، جو اسے روزی روٹی دیتا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کی جان ہے اور زندگی ہے، جس کے ہاتھ میں اس کی خوشی اور غمی ہے، اس کی معرفت۔ معرفت اللہ، اللہ کی معرفت۔ آج آپ شاید یہ سوچیں گے کہ یہ تو بڑی عام سادہ سی بات ہے، یہ تو چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہے، لیکن میرے بھائی نہیں، بڑے مسکنسپشن اس وقت ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اللہ کے حوالے سے بھی۔ ایک بات کا میں اظہار کروں گا، معرفت اللہ میں اس بات کو سمجھیے گا کہ ہمارے مسلمانوں میں کروڑوں لوگوں کا، 1-2 کا نہیں، کروڑوں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اللہ رب العزت کے حوالے سے کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ کروڑوں لوگوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، بذاتی ہی، اپنی ذات کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں یہ مسکنسپشن ہے، آپ اس بات کو سمجھنا کہ یہ اتنی بڑی غلطی ہے اور اتنا بڑا اللہ کی ذات پہ بہتان ہے اور اللہ رب العزت کی توہین ہے کہ آپ اس کی ادراک کر تو شاید آپ کا سمام ہے کہ اگر جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کہ یہ جو ہمارے ملک میں جو گندی جگہ ہیں، یہ کوڑے کے ڈھیر ہیں، یہ منڈیاں ہیں، یہ استبل ہیں، یہ گندے نالے ہیں، معاذ اللہ، کیا یہاں بھی اللہ موجود ہے؟ استغفر اللہ، یہ ایک ایسا عقیدہ اور کمزور عقیدہ ہے اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے۔ اس لیے یہ مسئلہ عام نہیں ہے کہ ہم اسے یہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ عام ہے، یہ بڑا سیریس اور سنجیدہ مسئلہ ہے۔ خدا را مجھے سننے والے، محبت سے تشریف لانے والے میرے بھائی اس عقیدے کو سمجھیں کہ جو امام محمد بن عبد الوہاب فرما رہے ہیں کہ اللہ کی معرفت کریں، وہ اللہ کی معرفت صرف اتنی نہیں ہے کہ اللہ ہے، اللہ کی معرفت میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا اللہ کہاں ہے۔ اگر تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، جس طرح ہمارے ہاں مسلمانوں میں کروڑوں لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ معاف فرمائے کہ عقیدہ وحدت الوجود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر ذی روح کے اندر ہے اللہ، یعنی معاذ اللہ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہر چیز کے اندر اللہ حلول کیے ہوئے ہے تو اللہ کی کتنی بڑی توہین لازم آتی ہے، کتنی بڑی اللہ رب العزت کی گستاخی ہوتی ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کتے بلے میں بھی موجود ہے، خنزیر میں بھی موجود ہے، یہ دنیا کے جتنے درندے ہیں ان سب میں اللہ کی ذات پائی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ سمجھیے گا یہ مسئلہ بڑا نازک ہے اور بڑا سنجیدہ ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب جو فرما رہے ہیں معرفت اللہ کہ 4 مسائل میں سے سب سے پہلا مسئلہ ہے اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت۔ ایک تو اللہ کے ہونے کا اس بات کہ ہمارا رب ہے، وہ تو سب کا اتفاق ہے کہ اللہ ہے، لیکن دوسری معرفت کہ ہمارا رب کہاں ہے، اس حوالے سے لا علمی کی بنیاد پر بڑے مسکنسپشن موجود ہیں، جو ہے وہ اس طرح کی غلط باتیں لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں کہ معاذ اللہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ حاضر و ناظر موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ سمجھیے گا کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں، اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود نہیں۔ اللہ کی ذات کے حوالے سے خود اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ میں بالکل واضح ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ رب العزت کی جہاں تک ذات کی بات ہے تو فرمایا اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے، عرش معلیٰ پر اللہ کی ذات وہاں پر تشریف فرمائے. اللہ کی ذات عرش پر موجود ہے جو اس نے اپنی شان کے لائق بنایا ہوا ہے. ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ کتنا بڑا ہے، کیسا ہے. جس طرح میرے رب کی شان کے لائق تھا اس نے اپنا عرش بنایا ہے اور وہ اس پر مستوی ہے. اور جو حاضر اور ناظر کا مسئلہ ہے اسے بھی سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں. اپنی قدرت کے لحاظ سے اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ دنیا کی ہر چیز کو پہنچے ہوئے، احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ رب العزت یہ جانتے ہیں پوری دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، خود پیدا کی ہیں تو کیسے نہ جانتے. اللہ رب العزت ساری اپنی مخلوقات کی ضروریات کو بھی سمجھتے ہیں. اللہ قدرت اور علم کے لحاظ سے مضبوط ذات ہے. تو میرے بھائیو عقیدہ سمجھیے معرفت اللہ کا کہ اللہ رب العزت کی پہچان یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر موجود ہیں، عرش پر مستوی ہیں اور اپنی قدرت اور علم کے ساتھ پوری دنیا کے چپے چپے کو گھیرے ہوئے ہیں، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں. فرمایا معرفت اللہ. دوسرے نمبر پر فرمایا معرفت نبی. یہ اس پہلی قسم کا دوسرا جز ہے. جو چار چیزیں جاننا ضروری ہیں، معرفت اللہ یہ اس پہلی قسم کا پہلا جز ہے. دوسرا جز یہ ہے فرمایا معرفت نبی. اللہ رب العزت کی معرفت کے بعد اللہ کے نبی کی معرفت کا ہونا بھی ضروری ہے. اللہ کے محبوب کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے. یہ تو سب مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. اتنا تو چھوٹے سے بچے کو بھی پوچھیں تو اس نے بھی رٹ رکھا ہے. لیکن میرے بھائیوں اصل معرفت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے حقوق کو سمجھنا، اللہ رب العزت کے محبوب کے حقوق کو سمجھنا. سب سے پہلا فیصلہ یہ کر لینا کہ اللہ کے رسول بشر ہیں یا نور ہیں. سب سے پہلا فیصلہ جو اللہ رب العزت کے محبوب کی، اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اس بات کے بعد جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ محبوب پیغمبر بشر ہیں یا نور ہیں. اگر نور مانیں گے تو انسانیت سے نکل جائیں گے، پھر سارے قرآن کا انکار ہو جائے گا. اور اگر بشر مانیں گے تو ہی حق ادا ہوگا. اگر نور مانیں گے، بہت ساری دنیا، کروڑوں لوگ ایسے ہیں میرے بھائیوں، کلمہ پڑھنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن نبی کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نور مانتے ہیں. وہ شاید میرے بھائی اس بات سے لا علم ہیں کہ انہیں نہیں پتہ کہ بشر کا مقام نوری سے زیادہ ہوتا ہے. ملائکہ سے زیادہ مقام ہے بشریت کا. یہ سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوقات میں، اس میں فرشتے بھی شامل ہیں، ان اپنی تمام مخلوقات میں اگر کسی کو اعلیٰ اور افضل مخلوق قرار دیا تو وہ بشریت کو، انسانیت کو قرار دیا ہے. تو اس لیے نور ہونا یہ کوئی اعلیٰ مقام کی نشانی نہیں ہے. لیکن دوسری صورت یہ شاید انہیں کس نے سمجھا دیا، وہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی یہ اللہ کے رسول کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ بات بھی میرے بھائی سارے سن لیں، بڑی محبت سے سن لیں کہ ہم اپنے جیسا تو کیا، ہم کہتے ہیں کہ
اللہ کے رسول کے بعد آج تک اور قیامت تک سارے لوگ مل کے ان کی افضلیت، ان کا مقام، عزت، جاہ و جلال، ساری چیزیں مل کے بھی اللہ کے رسول کے قدم کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی برابری کی جہاں تک بات ہے، انسان ہیں، بشر ہیں، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اگر یہ ہم نہیں مانیں گے تو قرآن کا انکار ہے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ جی ہم جیسے انسان ہیں، ہم جیسے کوئی بھی نہیں کہتا، نہ ہی کوئی کہہ سکتا ہے، کہاں ان کا مقام اور کہاں ہمارا مقام، کہاں وہ اور کہاں ہم تو ان کے چاہنے والوں کے بھی قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے جن لوگوں نے ان کے ساتھ زندگیاں گزاری ہیں۔ ہم تو حضرات صحابہ کی قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے دوسری بات ہے معرفت و نبی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ان کی پہچان۔ ایک یہ کہ یہ طے کر لیں کہ آپ جس نبی کے فالوورز ہیں، جس نبی کے چاہنے والے ہیں، وہ بشر ہے یا نور ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، اسی وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے ان کو انسانوں میں ہی نبی بنا کر بھیجا، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا اللہ رب العزت نے۔ اور دوسری صورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان کا احترام، ان کا تقدس، اور وہ ان کے حقوق اور ان کے تقدس کا جاننا یہ ہے کہ میرے بھائیو، جہاں اللہ کے رسول کی بات آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، مانی جائے گی تو بات اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی۔ حکم تسلیم ہوگا تو اللہ کے رسول کا حکم مانا جائے گا۔ ساری دنیا کچھ کے بظاہر اپنی علم کے بدولت، اپنے فہم کے مطابق اگر وہ کوئی اچھی چیز بھی لے کے آ جائیں، لیکن اگر وہاں اللہ کے رسول کا حکم موجود نہیں ہے، اللہ کے رسول کی مہر موجود نہیں ہے، تو میرے بھائیو ہم وہ بات نہیں مانیں گے۔ یہ اللہ کے رسول کے حقوق کی معرفت ہے کہ آپ جانیں ہمارے نبی کے حقوق کیا ہیں، کہ جہاں ایک کام ہم کرنے جا رہے ہیں اور وہ کام ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ عزیز کام ہے، اس کے لیے ہم نے سال ہا سال محنت کی ہوئی ہے، لیکن اس کام کے پانے سے ایک لمحہ پہلے بھی میرے بھائیوں اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کام کو ہمارے نبی نے پسند نہیں کیا، ہمارے نبی کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی، تو اگر میں ایماندار ہوں، مجھے اپنے محبوب پیغمبر سے سچی محبت ہے، تو میں اسی وقت اسے اپنی جوتے کی نوک کی ٹھوکر پہ رکھوں گا اور پیچھے ہٹ جاؤں گا، اپنے محبوب نبی کے حقوق کا تحفظ کروں گا۔ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ کے حقوق کو پہچانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں۔ آج کروڑوں لوگ ایسے ہیں، کروڑوں لوگ ایسے ہیں میرے بھائیوں آپ کے اس خطے میں، کہ جو یہ جاننے کے باوجود کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس پر نہ یہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، نہ آپ کے زمانے میں ہوا ہے، نہ آپ نے اس کی تعلیم دی ہے، نہ آپ کے ماننے والے حضرات صحابہ ائمہ سلف خلف نے یہ اس میں کوئی کام کیا ہے، لیکن پھر بھی کر رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ جی اچھا کام ہے نا، صرف ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی اچھا کام ہے۔ معاذ اللہ کے رسول سے زیادہ ہم دین کو سمجھنے لگ گئے، حضرات صحابہ سے زیادہ ہمارے ذہن دماغ کام کرنے لگ گئے کہ انہیں تو اس نیکی کا پتہ نہ چل سکا، اس نیکی کی خبر نہ مل سکی، اور ہمیں زیادہ پتہ چل گیا اللہ کے رسول سے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اسی لیے مہر ثبت کر دی تھی دین پر۔ یہ بات صرف دین اسلام کو کریڈٹ جاتا ہے، باقی کسی دین میں نہیں ہے۔ یہ یہودی کہا کرتے تھے نا، یہودی حضرات صحابہ کو، کہ کاش اگر یہ آیت ہم پر اس طرح کی آیت نازل ہوتی تو ہم اس آیت کو کے دن کو بطور عید مناتے۔ یہ اتنی مثبت اور مضبوط آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ دنیا کائنات میں بسنے والوں، آج کے دن یعنی عرفہ کے دن 10 ہجری کو اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب پیغمبر نے فرمایا، لوگوں آج کے دن یہ دین اسلام میں تم پر مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد چاہے کوئی کتنی اچھی ہی بات کیوں نہ لے کے آ جائے، وہ اچھی بات تو ہو سکتی ہے لیکن دین نہیں، اور اس پر تمہیں ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اسی بات میں ملے گا جو دین ہوگی، دین نہیں ہے۔ اس لیے یہ آج سے 1450 سال قبل، 1442 سال قبل میرے بھائیوں، اللہ نے یہ آیت نازل کر کے بتا دی کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ اب کوئی 14ویں صدی کا فلاسفر، کوئی جناب بڑا مفتی، کوئی عالم کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں جی یہ بات بڑی اچھی بھلی لگتی ہے، یہ کرنی چاہیے، تو میرے بھائیوں ہم اس کی بات کو یہ کہہ کے 100% رد کریں گے کہ بھائی تو اپنی جگہ مفتی ٹھیک ہے، مانتے ہیں، تو فلاسفر ہے، مانتے ہیں، تو بڑا جناب منطق کا علم رکھنے والا ہے، فلسفہ جاننے والا ہے، مانتے ہیں، لیکن دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا ہے۔ دین آج سے 1450 سال قبل پورا ہو گیا تھا، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ کمی کی نہ اس میں زیادتی کی۔ تو میرے بھائیوں، معرفت اللہ کے بعد معرفت نبی، کہ اس کے نبی کو پہچانیے گا، خدا را اپنے نبی کو پہچانیے۔ اللہ نے جیسا نبی ہمیں دیا ہے ایسا نبی اور کسی امتی کو نہیں ملا۔ جو نبی ہمیں ملے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے غمخوار تھے، جو ہمارے لیے روتے رہے۔ انبیاء کو جب ایک چوائس دی گئی، میرے بھائی ایک چوائس ذرا سنیے گا کہ ہمارے محبوب نبی میرے اور آپ کے بارے میں کیا درد رکھتے تھے، آج ہم ان کی کتنی ناقدریاں اور ناشکریاں کر رہے ہیں۔ انبیاء کو ایک زندگی میں ایک چوائس دی گئی کہ آج آپ، اللہ نے فرمایا کہ آج آپ مجھ سے جو مانگیں گے میں تمہیں دوں گا۔ ایک چوائس دی گئی انبیاء کو، اور سارے انبیاء نے اپنی زندگی کی خواہشات رکھیں۔ کسی نے کہا اللہ یہ کر دے، کسی نے کہا یہ کر دے، یہ نہیں، کسی نے کہا اللہ میری قوم کو غرق کر دے، کسی نے دوسرے نے بھی قوم نے تنگ کیا، اس نے بھی غرق کروا لیا۔ اور ہمارے نبی کو جب وہ چوائس دی گئی تو ہمارے نبی نے یہی اللہ کو کہا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو میرے بھائی یہ فرق ہے۔ ایسی شخصیت کے بارے میں، ایسی پرسنالٹی کے بارے میں آج ہم اتنے ناقدرے ہیں، اتنے ناشکرے ہیں، تو پہچانیے گا ہر قدم قدم پہ یہ دیکھیے گا کہ ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بات پہ کیا ہیں، آپ نے کیا 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 نہیں کیا۔ اور میرے بھائیوں، تیسرے نمبر پر معرفت نبی کی بات، تیسری چیز ہے معرفت دین الاسلام، کہ دین اسلام کی پہچان، کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا، مقصد کیا تھا، اور پھر اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ جو ہے وہ مدنی زمانے میں اور 13 سالہ جو مکی دور گزرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں جو اللہ کے رسول نے جس چیز کا پرچار کیا، جس منہج پہ چلے، جس دین اسلام کو رائج کیا، جس کے لیے تکلیف اٹھائیں، جس کے لیے ماریں کھائیں، پتھر کھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در بدر ہوئے، اپنا دیش چھوڑنا پڑا، علاقہ بدر کیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب اوجڑیاں کھانی پڑی، چمڑے پگھلا کے شیب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک اپنے خاندان کے ساتھ گزارا کرتے رہے۔ اس دین کو سمجھیے کہ وہ دین کیا تھا۔ اس دین کی معرفت میرے بھائیوں اسی طرح ضروری ہے جس طرح اللہ کی معرفت ہے، اللہ کے رسول کی معرفت ہے، اسی طرح سمجھے کہ دین اسلام کی معرفت کیا ہے۔ آج ہمارے لیے مسائل اسی لیے ہیں، ہم کیوں آج مغربی اور یورپی فلسفوں سے متاثر ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس دین نہیں ہے۔ جو لوگ ہمارے جاتے ہیں
ویسٹرن یونینز میں مغرب میں جاتے ہیں، ایسٹ کا سفر کرتے ہیں، ادھر جا کے کہتے ہیں جی وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے جی، وہ لوگ پکے جناب وعدے کے پاسدار ہیں جی۔ اور میرے بھائیوں تو تم بھی جھوٹ نہ بولو نا، تمہیں کس نے کہا ہے جھوٹ بولنے کا؟ تم بھی وعدے کی پاسداری کرو۔ آج انہیں مغرب معاشرہ تو نظر آ رہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں کھاتے، لیکن میرے ان بھائیوں کو یہ نہیں پتا کہ 1450 سال قبل ہمارے نبی نے یہی تعلیمات دی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، کسی کا مال نہیں لینا، کسی کے حق پر جو ہے وہ حق غصب نہیں کرنا۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اگر انہوں نے اپنا لی ہیں، کامیاب ہیں۔ ہم کیوں نہیں اپناتے؟ ہمیں بھی تو اپنانے چاہیے، یہ سمجھ کے نہیں کہ مغربی کرتے ہیں جی، یہ سمجھ کے نہیں کہ یورپین کرتے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کے کریں کہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول نے یوں فرمایا ہے۔ ہمارے پاس تعلیمات موجود ہیں، ہم نے نہیں کی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دین کا حصہ ہیں کہ نہیں۔ میرے بھائیوں، ان معاشروں میں جا کے یہ محسوس ہوتا ہے بندے کو کہ ان لوگوں نے اس طرح سے، ان کے جو بڑے تھے، پوپ ہیں، پادری ہیں، رہبر اور راہب کی صورت میں جو ان کے رہنما ہیں، انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس طرح اپنے معاشروں میں ان کے خون میں سرایت کر دیا ہے، اس وجہ سے آج وہ کامیاب ہیں۔ اور ہم ہیں کہ صرف کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو انگوٹھوں پہ بوسہ دے کے چوم لیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب بس حق ادا ہو گیا۔ میرے بھائی بات سمجھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ادھر فرمان محمد ہو اور ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ تقاضا ہے کہ جب اللہ کے رسول کا فرمان سامنے آ جائے تو پھر ہم دنیا کی کوئی بھی ہستی آ جائے، یہ اللہ نے فرمایا ہے، تمہارا باپ تمہارے سامنے آ جائے، ماں آ جائے، تمہاری بیویاں آ جائیں، تمہارا کاروبار بزنس آ جائے، تمہارے دوست آ جائیں، اگر اللہ کے رسول کے حکم کے مخالفت میں آ جائیں تو سب کو چھوڑ دو، صرف اللہ کے رسول کی بات کو لے لو۔ یہ ہمارا دین، ہمیں ہمارے اللہ نے یہ تعلیم دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین تیسرا جز ہے۔ یہ اس پہلی سورت کے 3 جز امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے معرفت اللہ، اپنے رب کی پہچان کریں، اور رب کی پہچان میں یہ بات جانیں کہ ہمارا رب عرش پر مستوی ہے بذات، اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ رب العزت عرش پر موجود ہیں، عرش معلیٰ پر اللہ رب العزت موجود ہیں وہاں، اور ہر جگہ حاضر اور ناظر اللہ اپنے علم کے ساتھ اور اپنی قدرت کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے۔ آپ کے اس بات کے بعد کہ اللہ کے رسول ہیں، نبی ماننے کے بعد یہ کلیئر کریں کہ آپ اللہ کے رسول کو بشر مانتے ہیں یا نور مانتے ہیں۔ ہمارے نبی بشر تھے، ہمارے نبی انسان تھے، انہیں انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ یہ کوئی اللہ کے رسول کی توہین نہیں ہے، بلکہ اصل مقام ہی یہی ہے اللہ کے رسول کا۔ اور اس کے بعد یہ کلیئر کرنے کے بعد تیسری جو چیز ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہمارے نبی کے ہم پر حق کیا ہیں، حقوق کیا ہیں۔ اور تیسرا جو جز ہے میرے بھائیوں، وہ ہے معرفت دینی، کہ جو دین ہے، دین اسلام ہے، اس کی معرفت جو ہے وہ ہم جانیں کہ دین اسلام کیا ہے۔ جب ہم پڑھیں دین اسلام کو اور ہم اسے سب سے پہلے اس کا امپلیمنٹ اپنے اوپر کریں، سب سے پہلے اپنے اوپر اس کو نافذ کریں، اور میرے بھائیوں جب ہم اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے، تو میرے بھائیوں آپ کائنات کا سب سے بہتر معاشرہ ہوں گے۔ آپ کی جو ہے وہ جو کردار ہیں، جو اخلاقیات ہیں، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ آج دیکھ لیں، بزنس، تجارت، کام کاروبار، پیسہ، کوئی کمی نہیں ہے۔ اس دور میں
یوں تو دنیا روتی ہے کہ غریب ہیں، مر گئے ہیں، لوٹے گئے ہیں، لیکن میرے بھائیو غریب ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ جسے دین نے غریب کہا نا، دین نے غریب کہا، دین نے مسکین کہا، اسلام نے مسکین کہا، وہ ہمیں نہیں ملتا۔ جسے میں اور آپ غریب سمجھ رہے ہیں، اس کے پاس 20 ہزار کا موبائل، ٹچ موبائل بھی ہوگا، اس کے بچوں کے پاس بھی ہوں گے، گھر میں 30 انچ کی بڑی LCD بھی لگی ہوگی، LED بھی لگی ہوگی، اور پھر جناب گھر میں کمپیوٹر بھی پڑا ہوگا۔ گاؤں کا ماحول دیکھیں تو 5 7 10 بکریاں بھی ہوں گی، 2 4 گائے بیل بھینسیں بھی ہوں گی۔ ہم کہیں گے جی یہ دیکھیں نا بڑی غریب ہے جی، کام نہیں کرتا۔ یہ غریب کا نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں ہے، یہ بھی مسکنسیپشن ہے، اسے بھی سمجھیے گا کہ ہر چیز کی فراوانی ہے، پیسہ، دولت، مال۔ یہ کرونا جیسے حالات میں بڑا دھچکا لگنے کے باوجود بھی ہمیں کوئی وہ حالات نہیں دیکھنے پڑے اللہ کے فضل و احسان سے۔ تو میرے بھائیوں، سب کچھ ہونے کے باوجود رو پیٹ اس لیے لیں، چیخ اس لیے رہے ہیں کہ ہم اپنا کاروبار، بزنس، تجارت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے اور ان اصولوں پہ نہیں کر رہے، اس لیے ہمیں نقصانات ہیں۔ ہمارے لیے پوری دنیا آج انہوں نے بڑے بڑے طریقوں پر تجربے کیے ہیں، بڑے بڑے طریقوں پر تجربے کیے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام آئے، دھڑم تختہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ سیکولرزم آیا، سب جانتے ہیں کہ کیا اس کی حالت ہے۔ سوشلزم، سب تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر ایک تجربہ اگر دنیا کر لینا، اور کم از کم ہم مسلمانوں کو ضرور کرنا چاہیے کہ ہم چھوڑیں سرمایہ دارانہ نظام کو، سیکولرزم کو، سوشلزم کو، میکنزم کو، تمام جو اس دنیا میں رائج ہیں ان کو چھوڑ کے اگر ہم، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر ہم اپنے ملکوں میں، اپنے علاقوں میں اگر اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ رائج کر دیں تو صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوگا، پہلے امن آ جائے گا ہمارے معاشروں میں۔ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، اور مجھے سننے والے 20 اداروں سے منسلک لوگ ہیں، پہنچائیں بات اوپر۔ ہم بھی جس مجلس میں بیٹھتے ہیں، میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں کہ آئیے گا اللہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کی طرف، یہ تمام تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ ہر چیز کا حل ہم نے سود کو سمجھ لیا ہے، ٹھیک ہے جی، جتنا سود آتا ہے، ملک سارا ہی سودی نظاموں پہ چل رہا ہے، تو کیسی بہتری آئے گی؟ سکون زندگیوں میں کیسے آئے گا؟ ہمارے ملک کا 99% نظام جو ہے وہ سود پہ چل رہا ہے، کدھر جائیں گے؟ سود پہ چلنے والے ممالک اگر کہیں کہ ہم یا ہماری رعایا سکون دیکھ لیں، یہ میرے بھائیوں مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ آئیے گا اللہ اور اس کے رسول کو سمجھیں، ان کی تعلیمات کو سمجھیں، تو ہمیں پتہ چلے کہ اصل حق کیا ہے، سچ کیا ہے، کس طریقے سے ہم سکون پا سکتے ہیں۔ تاریخ میں بہترین دور، آج تک تاریخ ایسا دور نہیں لا سکی کہ جو دور امن اور سکون کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، میرے بھائیوں آپ اندازہ کرنا آج دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ جو صاحب نصاب لوگ تھے، اپنی زکوٰۃ لے کے میرے بھائیوں گلیوں میں، محلوں میں، دروازوں پہ پھرتے تھے، اللہ کی قسم کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا انہیں۔ اور آج جہاں میں چوک میں ایک آواز لگاؤں نا، دیگ لے کے بیٹھ جاؤں تو 1 منٹ میں ختم ہو جائے گی، کہوں بھی کہ یہ زکوٰۃ کی ہے۔ تو میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ تعلیمات تھیں، لوگوں کو سکھایا گیا تھا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سمجھیے گا۔ اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔